فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت ان عظیم نعمتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک عظیم نعمت صحت اور تندرستی ہے، دوسری عظیم نعمت الفراغ، خالی وقت ہے، فری ٹائم ہے، فراغت کا وقت ہے۔ یہ عظیم نعمتیں جن کے متعلق دنیا کے بیشتر انسان دھوکے میں اور غفلت میں پڑے ہوئے، یعنی ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو بہرحال موتو قبل ان تموتو، یہ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ موت سے پہلے مرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، اپنی خواہشات کو مار دو۔ انسانوں کی خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے، ایک لامحدود سلسلہ ہوتا ہے، ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم غادیا من ذہب، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی مل جائے، ایک پہاڑ ہو سونے کا، لبتغى ان یکون لہ وادیان، تو وہ آگے بڑھ کر کے یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ اس کے لیے سونے کی دو وادیاں ہو جائیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، غرض اس کی خواہشات اور اس کے ارمانوں کا سلسلہ لامحدود ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ فَمُ ابْنُ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کا منہ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ مر کر کے خاک میں ملے گا تبھی اس کی خواہشات بھی اس کے ساتھ دفن ہوں گی، ورنہ ان کی خواہشات کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بے شمار خواہشات ہیں، عیش و عشرت والی زندگی کی خواہشات ہیں، لباس اور پوشاک کے سلسلے کی خواہشات ہیں، خوراک کے سلسلے کی خواہشات ہیں۔ ایک ہے ضروریات زندگی، زندگی کس طریقے سے کیسے گزر سکتی ہے، وہ معمولی کھانے سے، معمولی لباس سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن خواہشات لامحدود ہیں اور وسیع ہیں، لامتناہی ہیں۔ پھر خواہشات کا سلسلہ، گناہوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، یہ کام کر لوں، یہ ہو جائے، یہ موقع مل جائے۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، صوفیہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو دفن کر دو مرنے سے پہلے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، اپنی موت سے پہلے اپنی خواہشات کو مار دو، ان کا جنازہ نکال دو اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے۔ ایک قول یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبعی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو، موت کا استحضار ہو۔ ہم سب جانتے ہیں موت ایک اٹل حقیقت ہے، دنیا میں کوئی اس کا منکر نہیں، وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو والعیاذ باللہ خدا کے منکر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہیں، ساری چیزوں کا انکار کیا گیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرتا، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، موت کے بعد، اس میں مذاہب کے اپنے نظریات ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے مر کر کے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی۔ کوئی آوا گون کا تصور رکھتا ہے، اور مسلمان اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد
اصل زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، لافانی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ تو صوفیہ کے قول کا مطلب یہ ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت کا استحضار کرو۔ آئے دن ہم جنازے اٹھاتے ہیں، جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء کو قبر میں اتارتے ہیں، ان پر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہم درس نہیں لیتے، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی، ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں آتی، ہمیں قبر کی تاریکی یاد نہیں آتی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں روزانہ مراقبہ موت کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میں، گوشے تنہائی میں، یکسوئی کے ساتھ جب تنہا ہوں اپنے بستر پر لیٹ جائیں، تاریکی ہو، لائٹ کو آف کر دیں، پھر مراقبہ کریں، اپنے موت کے متعلق سوچیں کہ آج وہ وقت ہے میں اپنے آپ غسل کرتا ہوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا مجھے لوگ غسل دیں گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ مجھے لباس پہنائیں گے، کفن پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، میری باڈی کو غسل دیا جائے گا، پھر تجہیز و تکفین کا انتظام ہوگا، لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے، چارپائی پر اٹھا کر کے مجھے قبرستان لے کر کے جائیں گے، پھر مجھے میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی۔ مٹی ڈالنے کے بعد میرے اپنے، میرے اعزاء، میرے اقربا، میرے دوست، میرے رشتہ دار سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، سب رخصت ہو جائیں گے، پھر میں ہوں گا، اندھیری قبر ہوگی، قبر کی تنہائی ہوگی، فرشتے ہوں گے، سوالات ہوں گے، دین کے متعلق سوال ہوگا، من ربک، ما دینک، من نبیک، یا ماذا تقول فی ھذا الرجل، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تم اس ذات گرامی کے متعلق کیا کہتے ہو۔ سوالات کا سلسلہ ہے، پھر اس میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے، پھر قبر کی سختی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للقبر ضغطا، قبر کا ایک بھینچنا ہوتا ہے، قبر دباتی ہے، اور اگر اس کے دبانے اور بھینچنے سے کوئی بچ جاتا تو میرا ساتھ بچتا۔ تو قبر کی تاریکی اور وحشت اور سوال و جواب، پھر آگے کے مراحل، اس کا استحضار کریں۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ حشر کا طویل دن، پھر حساب و کتاب، رب کے سامنے پیشی، میرے پاس کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، جب رب کے یہاں سوال ہوگا، رب کے سامنے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ زندگی تم نے کہاں گزاری، جوانی تم نے کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گئے تھے، دیوانہ تو نہیں بن گئے تھے، عمر عزیز کو کہاں ضائع کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ان چیزوں کے متعلق سوالات ہوں گے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ وہاں سرخرو ہو جاؤں، وہاں کامیاب ہو جاؤں؟ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب روزانہ اس کا استحضار کرے گا، اس کا مراقبہ کرے گا، اس کے متعلق سوچے گا، اپنی قبر کے متعلق، حشر کے متعلق، سوال و جواب کے متعلق، رب ذوالجلال کی قسم اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اس کی طرز زندگی بدل جائے گی، اس کے اعمال صالح ہو جائیں گے، اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، اس کے اخلاق سنور جائیں گے۔ ہماری زندگیاں جو غفلت میں گزر رہی ہیں، جو معصیت میں گزر رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے، موت پر یقین نہیں، آخرت کا وہ استحضار نہیں۔ جب اس طرح استحضار ہوگا کہ ہمیں بھی جیسے آج جنازے کو کندھا دے رہے ہیں، ہمیں بھی کندھا دیا جائے گا، اپنی قبر سامنے ہوگی، اس کی وحشت اور تاریکی سامنے ہوگی، پھر غفلت میں زندگی نہیں گزرے گی۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذکروا حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو فنا کرنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی اور توڑ دینے والی چیز موت کا ذکر کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کریں گے تو پھر اس کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ دنیا کے سفر کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، ساز و سامان تیار کرتے ہیں، اس کے لیے توشہ تیار کرتے ہیں، کھانے کی اشیاء ساتھ میں رکھتے ہیں، شاندار سواری کا انتخاب کرتے ہیں، سیٹ بک کر لیتے ہیں فلائٹ میں، ٹرین میں، پھر ہوٹل بھی بک کر لیتے ہیں قیام کے لیے۔ آخرت کا سفر جو طویل ترین سفر ہے، جو ہماری اصل منزل ہے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے صبح زندگی، اصل دوام زندگی۔ موت تو اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے دائمی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کے لیے کیا توشہ جمع کر رکھا ہے؟ السفر طویل طویل زاد قلیل قلیل، سفر انتہائی طویل ہے اور لمبا ہے، اور توشہ اور سامان اور پونجی بہت مختصر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سلطان محمود رات کو اپنے قصر شاہی سے، اپنے محل سے نکلا، بھیس بدل کر کے چند چوروں سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ چوروں نے پوچھا آپ کون ہیں، کس لیے نکلے ہیں؟ بادشاہ سمجھ گئے کہ یہ چور ہیں، انہوں نے کہا روزی روٹی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ چوروں نے کہا اچھی بات ہے، ہم بھی اسی کام کے لیے رات میں نکلا کرتے ہیں۔ پھر یہ بات ہوئی کہ تمہارے اندر فنون کیا ہے، کس چیز میں مہارت ہے، چوری کیسے کرتے ہو؟ ایک نے کہا میری قوت بازو میں وہ طاقت ہے کہ میں کسی بھی مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں، سوراخ کر سکتا ہوں۔ ایک نے کہا میری قوت سماعت اتنی مضبوط ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر کے بتا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہا، یہ کیا بول رہا ہے، اپنی آواز میں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک نے کہا میری قوت شامہ سونگھنے کی جو طاقت ہے ایسی ہے کہ میں سونگھ کر کے بتا سکتا ہوں خزانہ کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ ایک نے کہا میری آنکھوں میں وہ قوت ہے کہ میں رات میں جسے دیکھ لیتا ہوں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، دن میں بتلا سکتا ہوں کہ یہی شخص تھا جسے میں نے رات میں دیکھا۔ بادشاہ سلامت سے لوگوں نے پوچھا آپ بتائیے آپ میں کیا ہنر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میری داڑھی میں وہ تاثیر ہے، وہ قوت ہے کہ جب میں اسے ہلا دیتا ہوں تو مجرم کا قصور معاف ہو جاتا ہے۔ چوروں نے کہا بہت اچھی بات، آپ کا فن تو بہت اچھا ہے، ہم کہیں گرفتار ہوں گے، قید ہوں گے تو آپ کا فن ہمارے کام آئے گا۔ وہ راستے میں چلے، کتے کی بھونکنے کی آواز آئی تو وہ جو سننے میں ماہر تھا اس کی جو مخصوص قوت تھی اس نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا بادشاہ سلامت تمہارے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ٹال دیا، اس پر یقین نہیں کیا۔ پھر آگے گئے، انہوں نے چوری کی، نقب کرنے والے نے نقب لگایا اور چوری کی۔ بادشاہ سلامت نے ان کا پتہ لے لیا کہ اگلی رات پھر حاضر ہوں گے، اس طریقے سے ان کا پتہ دریافت کر لیا۔ صبح کو اپنے شرطوں کو بھیج کر کے، پولیس کو بھیج کر کے، اپنے کارندوں کو بھیج کر کے سب کو طلب کر لی اور سب کے بارے میں فرمان جاری کر دیا کہ ان سب کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یہ چور اور ڈاکو ہیں۔ وہ جس کی آنکھ اور بینائی میں وہ قوت تھی کہ رات میں دیکھ کر کے پہچان لیتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ رات میں ہمارے ساتھ بادشاہ سلامت تھے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم سب نے اپنے فن دکھلائے، اپنے جوہر دکھلائے، اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا، اب آپ کا کام باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی داڑھی ہلانے سے مجرموں کا قصور معاف ہو جاتا ہے، لہذا آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے جوہر دکھلائیں۔ بادشاہ سلامت نے ان سے توبہ کرائی، ان سے عزم و عہد لیا کہ اب آئندہ
چوری کو ترک کر دو گے، گناہ کو چھوڑ دو گے۔ انہوں نے پھر قصور کو معاف کیا، پھر انہیں آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں سولی پر نہیں چڑھایا جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بے شمار اسباق نکالتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی نکالتے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی فن تھا، کوئی نہ کوئی ہنر تھا، لیکن آج جب موت اور سزا کی بات آئی، انہیں سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو کسی کا فن کام نہیں آیا۔ اس کا فن کام آیا جس کی آنکھ کی قوت تھی، جس کی بصیرت کی نگاہ تھی، یہ طاقت، یہ ہنر، یہ فن کام آیا۔ فرمایا تم بھی ایسی آنکھ پیدا کر لو، ایسی بصیرت کی نگاہ پیدا کر لو، راتوں میں اٹھ کر کے اپنی آنکھوں کو جگایا کرو، بصیرت کی نگاہ پیدا کرو، اپنی آنکھیں کھول کر کے رب کے کلام کا مطالعہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اپنے رب کے سامنے اپنی آنکھوں سے گرم اور سرد آنسو گراؤ، اپنے رب کے سامنے راتوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہنر اور یہ فن کام آئے گا، اور جو تمہاری دائمی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کے لیے یہ فن تمہارے لیے منزل تک پہنچانے والا ہوگا۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاحت العبارات وفنیت الاشارات، عبارتیں جو مقفع مسجع عبارتیں جو استعمال کیا کرتے تھے وہ ساری بیکار ہو گئی، رائے گاہ چلی گئی۔ جو اشارات اور تلمیحات استعمال کرتے تھے کسی نے کام نہ دیا۔ وما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، وہ چند رکعات کام آ گئی جو رات کی تاریکی میں، جو گوشے تنہائی میں میں پڑھا کرتا تھا۔ وہ تہجد کے وقت رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے میں ہوتا تھا، میرا رب ہوتا تھا، رب سے ہم کلامی ہوتی تھی، قیام ہوتے تھے، سجود ہوتے تھے، یہ رکعتیں کام آ گئی، باقی ساری چیزیں رائے گاہ چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا نعم الرجل ہوا، کیا ہی خوب آدمی ہے، کیا ہی اچھے انسان ہے، لو یصلی فی جوف اللیل، کاش رات کی تاریکی میں نماز بھی پڑھا کرتے۔ ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور دنیا کے لیے تیاری کرنے سے روکا نہیں گیا، اپنی دنیا بھی بنائیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے لاک ڈاؤن ہو گیا، مسجدیں ویران کر دی گئیں، مسجدوں میں بعض تالے لگ گئے، ہم پر پابندی کر دی گئی، لیکن ہم بھی تو اپنی حالت کے متعلق سوچیں۔ ہم نے خود سے بھی تو لاک ڈاؤن کر رکھا تھا، ہم نے خود سے مسجدوں کو ویران کر رکھا تھا۔ 4 نمازوں میں تو کسی قدر مساجد کو ہم آباد کر دیتے تھے، لیکن فجر کی نماز تو ہم مستقل، ہم نے لاک ڈاؤن بنا رکھا تھا، ہم نے مسجدوں کو خود سے بند کر رکھا تھا، کہیں 5 نمازی، کہیں 7 نمازی، کہیں 8 نمازی۔ جب فجر کی یہ حالت ہے تو تہجد کا کیا پوچھنا۔ آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمارا عقیدہ درست ہو، توحید پر کاربند ہو، اخلاق ہمارے ٹھیک ہوں، حقوق اللہ کو ادا کریں، حقوق العباد کو ادا کریں، اراکین خمسہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے بنیادی، اہتمام کے ساتھ انہیں ادا کریں، ان چیزوں کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام کریں کہ آخری وقت میں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی مسواک کو غور سے دیکھ رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں، انہوں نے چبا کر کے نرم کر کے مسواک دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس آخری موقع پر۔ اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو آخرت کے لیے تیاری کریں، جیسے دنیا کے لیے ساز و سامان تیار کرتے ہیں مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دنیا کے لیے جو ساری تمنائیں، جو ساری خواہشات ہیں، اس سے زیادہ آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری عقبہ بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت ان عظیم نعمتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحۃ والفراغ،